ناظرین، ہمارے آج کے مہمان ہیں سیکرٹری باب پاکستان فاؤنڈیشن محبوب عالم، جنہوں نے ہمارا خوش دلی سے استقبال کرنے کے بعد ہمیں باب پاکستان پروجیکٹ میں ہونے والے کام کے بارے میں آگاہ کیا. آپ بھی جانیے. اچھا محبوب صاحب، اگر میں بات کروں پاکستان کی جو نئی نسل ہے اور یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تھوڑا سا، تو اس کی اہمیت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی قوم جس طریقے سے ایک انڈیویجول کے اندر اس کی یادداشت کا قائم رہنا، اس کی جو مجموعی ایک ہیلدی ہونے کے لیے ایک کمپوننٹ ہے طور پہ ہم اس کو لیں گے. اسی طرح سے جو قوم ہے، تاریخ جو ہے وہ قوم کا اجتماعیت کا ایک حافظہ ہے. تو اگر آپ اس کو ریموو کر دیں گے تو ایک بحثیت قوم آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ نے کہاں سے ٹریول کیا، آپ کا کیا کلچر تھا، آپ کا ہیریٹیج کیا ہے، آپ کس فکری ساخت سے سفر کر کے یہاں تک پہنچے، کس نظریے کے اوپر چلتے ہوئے آپ کے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کے یہاں تک آپ کو لے کے آئے ہیں، اور آپ کو پھر اس نعمت کی قدر کیسے ہوگی. مثلا پاکستان کے ہی اسپیسیفک کانٹیکسٹ کے اندر اگر ہمیں نہ پتا ہو کہ پاکستان کے پیچھے قائد اعظم کا کیا رول تھا، علامہ اقبال کا کیا رول تھا، ہمارے بہت سارے لوگوں نے جو قربانیاں دیں وہ کس طریقے سے کنٹریبیوٹ انہوں نے کیا کہ ہم آج ایک آزاد ملک میں ہیں، اس سے پہلے ہم کس فائنینشیل اور اقتصادی مسائل کا شکار تھے، اور بعد میں ہمارے لیے کیسے راستے کھلتے چلے گئے پاکستان آزاد ہونے کے ساتھ. تو ہمیں پاکستان کی بلیسنگ ہونے کا ان ٹرو اسپرٹ اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمیں اپنی ہسٹری کا پتہ نہ ہو. تو اسی لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو یعنی اس طرح کے پروجیکٹ کا ہونا بھی ضروری ہے اور اس کی ایکسٹینشن بھی ضروری ہے؟ یہ سمجھیں کہ ہماری ہسٹری کی ایک طرح سے ایک تجسیم ہو جاتی ہے اور وہ فزیکلی مینیفیسٹیشن ہو جاتی ہے اس کہ یہاں پہ جیسے ہسٹری میں تھا کہ یہ پہلا دروازہ تھا جہاں سے مہاجرین پاکستان کے اندر 1947 کے بعد انٹر ہوئے، یہاں پہلا پڑاؤ تھا، یہاں قائد اعظم نے وزٹ کیا، یہاں ریلوے لائن تھی، وہاں سے لوگ اترتے تھے اور یہاں پہ بیل گاڑیوں کے سفر کر کے ٹریول کر کے یہاں پہ آ کے خیمے ان کے لیے اس وقت کی گورنمنٹ نے ارینج کیے تھے، ان کے اندر اسٹے کرتے تھے. تو یہ سارے کا سارا جو ہے اس مانیومنٹ کے ذریعے، مانیومنٹ کے اندر جہاں ایک مانیومنٹ کا ادروائز وہ ایک اسٹرکچر ہے، وہاں اس کے اندر بھی خیمے اسی ہسٹری کی ریفلیکشن ہے. اچھا، 70 ایئرس تقریباً آلموسٹ اس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، تو یہاں پر آج بھی میں دیکھتا ہوں تو زیادہ آپ کو نظر آتا ہے گرین ایریا ہے اور وہ آپ کو کنسٹرکٹیڈ ایریا نظر نہیں آتا. تو کیا وجہ ہے کہ اگرچہ کہ سب سے پہلی مائگریشن یہاں پر ہوئی، اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے، یہاں کنسٹرکشن کیوں نہیں ہو سکی؟ نہیں، کنسٹرکشن اصل میں یہ ہے کہ مختلف ایرا کے اندر اس پروجیکٹ کو مختلف انداز میں کنسیو کیا گیا. جو پہلا پروجیکٹ کا ایک PC1 تھا اور جو ڈیزائن تھا اور جو اس کے ساتھ الائڈ کمپوننٹس تھے وہ کچھ ڈفرینٹ تھے، اور پھر اس کے بعد ایک نیا PC1 آیا، کچھ نئی اس میں اندر فیسلٹیز ایڈ کی گئیں، اور اس وقت بھی ویسے جو مین مانیومنٹ ہے اس کا 60+ جو کنسٹرکٹیڈ ایریا موجود ہے. اچھا، اس میں آپ ایڈیشن کیا کر رہے ہیں؟ مثلا آپ کا اگر میں بات کروں کہ اس میں جو ایڈیشن آپ کا برین چائلڈ کیا ہے اس کے اندر؟ اچھا، میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ ہمارے سینئر لیول کے اوپر اس کے ساتھ انگیجمنٹ چل رہی ہیں. ہمارے سے پوچھا بھی جاتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی پہلے جو کی کاسٹنگ کی گئی تھی، کاسٹ اسٹیمیٹ کیا تھا، اور ممکن ہے کہ کسی نیکسٹ ADP کے اندر اللہ کرے کہ یہ انشاءاللہ اماؤنٹ ایلوکیٹ ہو جائے اور یہ 2 سال کے اندر مکمل ہو سکتا ہے، جو پہلے سے پروجیکٹ کا جسٹیشن پیریڈ تھا. باقی میں نے جب یہاں پہ آیا تو جس طریقے سے آپ آئے تو آپ نے کہا کہ اس کا کیا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، باقی چیزیں، تو جو وزٹرز آتے تھے وہ سب یہی سوال کرتے تھے. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کو اور اس مانیومنٹ کو ایک تھیمیٹک آرٹ ورک کے ذریعے سے ایک ہی جگہ کے اوپر ایک آرٹ ورک کے ذریعے سے ہم لے کے آئیں. تو وہ اس میں پھر یہ ہے کہ ایک نیشنل لیول کے اوپر بڑی ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہے، ان کو ہم نے انگیج کیا. رفت شاہین ان کا ایک ادارہ ہے، تو ان کو ہم نے انگیج کیا اور یہ اپنا سارا آئیڈیا ڈسکس کیا، اور پھر اس آئیڈیا کے اوپر انہوں نے پھر ڈیٹیلنگ کی، اور اب وہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور اس کی تصویر وغیرہ ہم آپ کو جو فائنل ابھی کیا بنانے کیا جا رہے ہیں ہم اس میں جانے چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جب یہاں پہ لوگ انٹر ہوئے تو ان کے حالات کیا تھے. جیسے کوئی بندہ تھا وہ ایک سلیٹ کے اوپر نام لکھ کے تو اپنے کسی والد کو باقی کسی بندے کو ڈھونڈ رہا تھا،
اور باقی جو لوگ آئے اپنا کل ساز و سامان اپنی بغل میں لیے گٹھڑی کی شکل میں یا وہ کسی چیز کی شکل کے اندر لے کے اپنے بچوں کو اپنی بغل میں لیے ہوئے کس طریقے سے قسم و کرسی کی حالت کے اندر وہ یہ لے کے یہاں تک پہنچے تھے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جب 3D آرٹ ورک کے ذریعے سے سامنے آئیں گی تو اس کا ڈیفینیٹلی ایک امپیکٹ آئے گا اور اس میں اس قسم کے سوالات کا بھی ایک جواب ہوگا. وہ ایٹ ون گلینس اس کو دیکھ کے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب لوگ ٹریول کر کے یہاں پہ آئے تھے یہ ان کا پہلا پڑاؤ تھا. اچھا یہ جو ٹرین کا آپ نے پٹری کی بات کی, یہاں آج بھی وہ ٹرین موجود, پٹری موجود ہے؟ جی پٹری موجود ہے. اب میں عام طور پہ وہ آپریشنل نہیں ہے, ہاں فنکشنل اس طرح فنکشنل نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ یہاں پر کیا تھا جو آپ سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ ہوا یعنی لوگ وہاں سے مائگریٹ کر کے آئے, یہاں پہ بلڈنگز کون سی موجود تھی اس سارے ایریا میں؟ یہاں پہ اس ایریا کے اندر جو ہے ایک اسکاؤٹس کی کا ہاسٹل اویلیبل تھا. یہ جو بلڈنگ ہے اس میں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں پہ یہ اسکاؤٹس کی اس بلڈنگ کے لیے کنسٹرکشن کے لیے مختلف لوگوں نے جو ڈونیشنز دی ان کے نام باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں. ایک اور پٹی ہے اس کے اوپر باقاعدہ اس کا لکھا ہوا ہے اسکاؤٹس کا یوتھ ہاسٹل. اچھا میں جب یہاں پر آیا تو میرے بھی خیال جو ہے وہ ذہن میں آیا کہ جناب آپ کہیں اور چلے جائیں, میوزیم میں چلے جائیں, کسی اور ہسٹوریکل پلیسز پہ چلے جائیں, تو لوگ وہاں آپ کو بہت سارے وزٹر نظر آتے ہیں یا وزٹ کر چکے ہوتے ہیں. یہاں امپریشن وہ کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ ابھی چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ پوری طرح سے مانیومنٹ اور اس کے ساتھ الائڈ جو سروسز پلان کا حصہ ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی. جب ایگزیکیوٹ ہو جائیں گی تو ڈیفینیٹلی انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگا اور لوگ یہاں پہ چونکہ ایکٹیویٹیز ہوں گی تو لوگ وزٹ بھی کریں گے. جیسے یہاں پہ جو پلان ہے ہمارا مانیومنٹ کا اس کے اندر لائبریری بھی ہے اور اسی پلان کے اندر ایک میوزیم بھی ہے. تو اس میوزیم کے اندر ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ تمام تر چیزوں کو 3D آرٹ ورک کے ذریعے مجسموں کے ذریعے سے یا جیسے میڈم تساؤز وہ میوزیم ہے تو اس طرح کی کوئی چیز یہاں پہ کرے تو اس سے یا ڈیجیٹل قسم کے میوزیم بنائے تو اس سے ڈیفینیٹلی نئی جنریشن جو ہے وہ اس کو اپنے ماضی کے ساتھ ایک اویئرنیس ہو سکے. اچھا پاکستان کی اگر میں بات کروں جب پارٹیشن کے بعد اور اب تک 70-72 سال کا ایک بہت بڑا عرصہ ہے پاکستان بنا, مشکلات تھی, وہ بابول کے کانٹوں سے ہم فائلوں کے اوپر لگایا کرتے تھے اور آج ہم اٹامک پاور بھی ہیں, تو یہ بہت ساری سٹیجز ہیں. اس کو کس طرح ڈپکٹ کریں گے اپنے سارے کام میں؟ ہاں وہ اس طرح سے ہے کہ جس طریقے سے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اشفاق احمد فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر کیا کھویا کیا پایا. کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کانٹے سے کہوٹا تک کا سفر ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ جب شروع میں آفیسز بنے تو وہاں پہ کامن پینز بھی اویلیبل نہیں تھی تو وہ ببول کے کانٹے لایا کرتے تھے اور ان سے فائلز کو نوٹ کیا کرتے تھے. اور اب جو کہوٹا تک کا سفر ہے تو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف فزکس یہ جو آپ نے یورینیم کی انریچمنٹ کی ہے تو یہ ویسے نہیں ہو سکتی جب یہ صرف اور صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں ہے, اس کے ساتھ بہت ساری آپ نے اس کی کولڈ ٹیسٹنگ کرنی ہے. لہٰذا انتہائی ایڈوانس آپ کے پاس کمپیوٹر کے اندر نالج ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے آپ نے 60,000 ریوولوشن پر منٹ کے اوپر جو ایسی میٹل ہو, کون سی میٹل ہوگی کہ جو یہ سارا کا سارا وہ برداشت کر سکے. تو آپ کو انتہائی ریفائنڈ میٹلرجیکل انجینئرنگ کی سکلز چاہیے اور اسی طرح سے لائٹ بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ تمام تر چیزوں کا سفر جو ہے پاکستان کا کامیابی کا سفر ہے. جہاں ہمیں ناکامیاں بھی ہوئی ہیں ڈیفینیٹلی کامیابیاں بھی ہوئی ہیں. تو ہم اس کو ایسے کریں گے کہ ہم اس کو جو اب تک 70 ایئرز ہو گئے ہیں تو اس کو ہم 8 اسٹیپس میں ہم لے کے آئیں گے. اسٹیپس جو ہیں وہ گریجولی اوپر جاتے ہوئے وہ نیرو ہوتے چلے جائیں گے. تو اس کو 7 اسٹیپ پہ ہم لیتے جائیں گے اور اس کے اندر ہم مختلف ایڈوانسمنٹ جو ہماری ہوئی ہیں مختلف فیلڈس کے اندر, اکنامک سیکٹر کے اندر اور دیگر جو ہمارے کلیکٹیو سوشل لائف کے اندر, ان تمام کو انشاءاللہ ہم ریفلیکٹ کریں گے. اور اس سے اوپر پھر یہ جو پیریڈز ہیں لائک عربک پیریڈ ہے اور اس کے بعد سلاطین دہلی کا پیریڈ ایرا ہے اور اس کے بعد پھر مغل ایرا ہے, پھر برٹش جو ایرا ہے, ان تمام چیزوں کو ہم ریفلیکٹ کریں گے. تو اس سے ہم اپنے ایک سفر کی اس کے دروازہ بھی ایک ہوگا باب پاکستان کی ریفلیکشن ہوگی. اچھا اگر ہم بات کریں اتنے بڑے پروجیکٹ کی تو ڈیفینیٹلی صرف ایک آدمی کا اس کے پیچھے ذہن نہیں ہوتا, بہت سارے ادارے بھی اور بھی کام کر رہے تھے. اوور آل اگر میں بات کروں تو اس کو میٹیریلائز کرنے میں کون سے اور ڈپارٹمنٹ تھے جنہوں نے اس کے اندر انپٹ دیا؟ اچھا اب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ ہماری آرم فورسز کے نے یہ کنسٹرکشن کی
پہلے یہ پروجیکٹ ان کے پاس تھا، لینڈ وہ اویلیبل کرنے میں بھی انہوں نے کافی رول پلے کیا. اس میں سے لینڈ جو تھی وہ کچھ لینڈ اسکاؤٹس کے پاس تھی، بوائے اسکاؤٹس کے پاس تھی، کچھ اور جگہوں پہ تھی. وہ تمام کی تمام ایک کمپیکٹ جو پیس آف لینڈ 117 ایکڑ کا وہ اب ہمیں اویلیبل ہے. تو اس میں آرم فورسز کا بھی رول ہے ڈیفینیٹلی. اور اس کے علاوہ یہ پروجیکٹ پی ایچ اے کو دیا گیا تھا، اور پھر پی ایچ اے نے کچھ اپنی معذوری ظاہر کی، کیونکہ یہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام انہوں نے کہا کہ یہ سی این ڈبلیو زیادہ بہتر کیپیسٹی ہے ان کے پاس اچھا ہے، چار اور ایکسپرٹیز ہے. تو اب جیسے ہی کوئی ڈیسائیڈ ہوتا ہے انشاءاللہ جو وہ ادارہ بھی اس کو لے گا تو انشاءاللہ بڑا اچھا بنے گا. اچھا، باب پاکستان پہ ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن آپ کی اپنی بھی ایک پرسنالٹی، میں چاہوں گا اس پر بھی بات کریں. آپ تصوف کو بڑا پسند کرتے ہیں، تو ایک بیوروکریٹ اور ایک تصوف دو مختلف چیزیں نہیں لگتی؟ نہیں، وہ تو ایک سمجھیں کہ ایک آپ کا روزی رزق کمانے کا اور معاشرتی شناخت کا ذریعہ ہے. لیکن جو تصوف ہے وہ بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ انسان بنیادی طور کے اوپر ایک اسپرچول بینگ ہے، اور اس پہ بنیادی طور پہ میں نے کہا باقی بھی تمام انسان ہی کی شخصیت کے چکتے ہیں، اس کی مادی احتیاجات ہیں، سوشل ضروریات ہیں. تو انسان کے اندر وہ بھی ایک ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں وہ پیاس ہوتی ہے. تو وہ جب آپ لٹریچر یا اس قسم کا جو ورک ہے آپ اس کے ساتھ متعارف ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو بھی تلاش کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اپنے اندر سے اٹھتے ہوئے سگنلز جو ہیں وہ شاید ان کی بھی تفہیم آپ کو بہتر انداز میں ہونے لگتی ہے جب آپ تصوف کی لینگویج کو سمجھنے لگتے ہیں. خود کو تلاش کر لیا کہ ابھی اس سے پروسیس میں ابھی جاری و ساری ہیں؟ نہیں، یہ تو زندگی کا بہت لمبا سفر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ جو لٹریچر ہے اس کی روشنی کے اندر میں اپنے آپ کو سمجھنے کی، اپنی سوچ کا پیچھا کر کے سمجھنے کی کوشش کی. تصوف کے اندر بندہ چلا جاتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کام کا نہیں رہتا، کیونکہ جب آپ فقیری کی طرف چلے جاتے ہیں تو شاید آپ پریکٹیکل لائف سے دور ہو جاتے ہیں. وہ دیکھیں، وہ بات آپ کی بالکل درست ہے. بعض صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی کہ جو لوگ فقراء کے بہت قریب آ جائیں تو وہ چونکہ وہ خود نفی کر چکے ہوتے ہیں دنیا کی، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کی نظر میں دنیا کی چونکہ اہمیت نہیں رہتی، تو لہٰذا وہ پھر اس حوالے سے پریکٹیکل لائف کے اندر اتنا فعال شاید نہیں رہتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تصوف اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ آپ زندگی کے اندر جو کام کر رہے ہیں وہ ایک جینون اپروچ اور جینون نیت کے ساتھ کر رہے ہیں. ورنہ یہ ہے کہ تصوف چونکہ آپ کو خدا کے ساتھ لنک کرتا ہے نا، اپنی روح کے ساتھ لنک کرتا ہے، تو پھر آپ اس قسم کی جو سطحی چیزیں ہیں کہ ہاں جی یہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے، جب تصوف آپ کو جبکہ یہ طرز فکر دیتا ہے کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ نہیں کہ میں اس کو پریکٹیکلی کر پا رہا ہوں 100%. تو لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کو معافی مانگ لینی چاہیے جب غلطی ہو جائے. لیکن لگاتار اگر آپ اس طرز فکر پہ رہیں گے تو آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ ایک ریفائنڈ آدمی بن سکتا ہے تصوف کے راستے پہ چلتے ہوئے، جب اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ان فرنٹ آف اللہ محسوس کرے گا اور اپنی ذات اور اپنے ضمیر کے اندر بھی اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہ سمجھے گا کہ وہ مادی احتیاجات زندگی کے اندر سب کچھ نہیں ہے. تو یہ کیونکہ جیسا کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ آدمی فکر است باقی پوست است، تو بنیادی طور کے اوپر انسان کی جو فکر ہے اگر تبدیل ہونا شروع ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے انسان کے رویے میں بھی فرق آتا ہے. اچھا، ایک خالق ہے اور ایک آپ ہے، تصوف کی بات کر رہا ہوں، تو جب آپ سب خالق کی طرف لے جاتے ہیں تو جو اس کی مخلوق ہے اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں نا، اب یہی تو تصوف کا ایک پازیٹیو ایسپیکٹ آتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو خالق کے ساتھ اپنا رشتہ ڈسکور کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے حدیث میں بھی ہے تو کہ بھئی مخلوق جو ہے اللہ کا کنبہ ہے اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اس کے ساتھ اچھا ہے، اور پھر یہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ رسانی کا ذریعہ بنے. تو وہ ڈیفینیٹلی جو مخلوق جو اللہ کی محبت کے ساتھ جنرلی تصور ہے ہی محبت کا سفر، تو اس کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر جو پیاس ہے وہ پوری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تلاش کرتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف محبت کے ساتھ سفر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جو میری طرف وجہ کی تو فینا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو میرے راستے میں کوشش کرتے ہیں میں اپنے راستے کشادہ کر دیتا ہوں. میری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک طرف قدم چل کے آئے گا تو میں اس کی طرف 10 قدم چل کے جاتا ہوں, چل کے آئے گا میں دوڑ کے آتا ہوں. تو ڈیفینیٹلی جو اس کے نتیجے کے اندر اس کے اندر بھی لطیف احساسات اور خیالات پیدا ہوتے ہیں, اور ایز اے رزلٹ وہ مخلوق کے لیے اس کے دل کے وہ کائنڈ ہارٹڈ قسم کا بندہ مخلوق کے لیے بھی فائدہ رسانی کا سیدھا بنتا ہے. اور تصوف کے بارے میں ویسے ہی ہے کہ طریقت جز خدمت خلق نیست, طریقت خدمت خلق کے علاوہ آپ کچھ نہیں. پاکستانی قوم کے اگر میں مسائل دیکھوں تو آپ کو کون سے لگتے ہیں کہ سب سے بڑے مسائل ہیں؟ پاکستانی قوم کے اندر انڈیویجولزم جو ہے اور انانیت جو ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوسائٹی کے بنیادی طور کے اوپر ہماری پریمیٹیو سٹیج میں ہونے کی ایک ریفلیکشن ہے کہ اجتماعیت سوچ کے اندر نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے ادارے پرواہ نہیں چڑھ سکے. ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا رہا ہے کہ اگر ایک شخص کسی طرح سے کسی کی پوسٹ پہ آ گیا تو وہ چاہتا ہے کہ وہ تمام تر ادارے اس کے ایریا آف جورسڈکشن کے اندر اس کی انگلی کے گرد گھومے, جبکہ اسلام سراسر اجتماعیت کا دین ہے, اور ویسٹ نے علم کی ترقی کے ذریعے اپنے اداروں کو ڈیولپ کیا ہے, آکسفورڈ کے ذریعے, کیمبرج کے ذریعے, ہارورڈ کے ذریعے, اور دیگر نہ صرف یونیورسٹی بلکہ پارلیمنٹ کے ادارے کے ذریعے سے. اجتماعی مسائل کے اوپر جب تک اجتماعی دانش بروئے کار نہیں آتی اس وقت تک ہم بہتر طور کے اوپر فیصلے نہیں کر سکتے. اس کے لیے سوچ پر جو قدغنیں ہمارے سوسائٹی کے اندر ہیں, قید سوچ کے اوپر جو بہت زیادہ ہے, اس کو توڑنا ہوگا. جب تک سوچ کے اوپر یہ پابندیاں, یہ جو آپ نے بات کی قحط الرجال ہے اس حوالے سے, وہ کن ایلیمنٹس کی وجہ سے ہے؟ وہ اس میں یہی ہے کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ تفکر کرنا چھوڑ دیا. ویسٹ کی جو ترقی ہے وہ کریٹیکل فلسفی اور کریٹیکل تھنکنگ کی وجہ سے, انہوں نے ہر چیز کو کریٹیکلی دیکھا ہے. اقبال نے بھی ویسے یہی بات کی تھی, ہم اس کو سمجھے نہیں. اقبال نے کہا صورت شمشیر ہے دستے قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. اور اقبال نے کریٹیوٹی کی بات کی ہے کہ اقبال نے کہا کہ جہان تازہ کی ہے افکار تازہ سے نمود, کہ سنگ و حش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. حدیث بھی ہے کہ علم کے راوی نہیں محقق بنو. مگر آپ دیکھ لیں کہ صدیوں کے سفر میں ہم نے کتابوں جو کسی نے لکھ دی ہیں اس کی شرحیں لکھی ہیں. ہر دور کے اپنے مسائل ہیں, ہر دور کے اپنے سوالات ہیں. جب تک ان پہ کریٹیو انداز میں انڈیپینڈنٹ وے میں تھنکنگ نہیں کی جائے گی, تھاٹ پروسیس اس کے اوپر نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک ہم اپنے اثر کے اپنے دور کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکیں گے, اور اپنے وقت سے irrelevant ہو جائیں گے اور مار کھاتے رہیں گے. کریشن کی بات آپ نے کی, کیا وجہ ہے کہ محقق ہم پیدا نہیں کر پا رہے, ہم کریشن نہیں کر پا رہے؟ ہمارے یہاں سائنسدان نہیں, ہمارے پاس ایک سسٹم تو موجود ہے ایجوکیشن کا, ہمارے یہاں بیوروکریٹس بھی پیدا ہوتے ہیں, ہمارے یہاں پر بڑے پولیس افسران بھی پیدا ہو رہے ہیں, اور بھی جو چیزیں ہیں گروپس کے لوگ تو پیدا ہوتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں بہت زیادہ پڑھ کے ہمارے جو سسٹم ہے جس میں سائنسدان پیدا ہونا چاہیے, اگر ہیں تو وہ بڑے محدود سطح پر نظر آتے ہیں, ایز اے سوسائٹی ہمیں نظر نہیں آتے. ہاں وہ یہی ہے نا کہ پھر جو ویسٹ کے اندر جو ترقی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ریسورسفل ادارے تھے, وہ لوگوں کو ریسرچ کے لیے ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ دیتے تھے کہ ان کو پھر باقی چیزوں کی فکر نہ ہو. تو جو وہ ڈیڈیکیٹڈ وے میں, اب میں فزکس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے حوالے سے جب میں دیکھتا تھا اپنی کوانٹم فزکس کی, ماڈرن فزکس کی بکس کے اندر تصویریں, تو وہ تو بالکل مجذوب نما لوگ ان کی تصویریں دیکھیں تو وہ جسٹ مجذوب نما لوگ ہیں. اتنی ڈیڈیکیشن کے بعد ہی کوئی کریٹیوٹی ہوتی ہے. کہ تخلیق کیا ہے, کہ تخلیق یہ ہے, علم کی تخلیق یہ ہے کہ نئے سوالوں کا نیا جواب. وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ایک ڈیڈیکیشن کے مرحلے کے ذریعے سے لوگ علم کے اوپر کام کریں گے, ریسرچ کریں گے. تو جب تک ریسرچ کے لیے ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ اسٹیٹ گورنمنٹس نہیں دیں گی, لوگ ڈیڈیکیٹڈ انداز کے اندر علم کی تخلیق کا کام نہیں کر سکتے. تو وہ ادارے ہمیں دینے پڑیں گے, اور ان اداروں کو ریسورسفل بنانا پڑے گا, پھر علم تخلیق ہوگا, پھر ہم بحثیت ایک سوسائٹی کے ایوالو کر سکتے ہیں. اچھا تھوڑا سا یہاں پہ اس پروجیکٹ کے اندر کہیں کوئی کریشن آپ نے ایسا کوئی رکھا ہے آسپیکٹ کے, یار جو لوگ اس سے وابستہ ہو کسی بھی انداز میں, وہ یہاں پہ کریشن کے لیول کے اوپر تھوڑی سی اپنی ان کی گروتھ ہو جائے؟ یہاں پہ تو یہ بنیادی طور کے اوپر پروجیکٹ جس کانٹیکسٹ کے اندر ہے وہ جو لوگوں نے ہسٹری کے اندر یہاں پہ ٹریول کر کے ایک یہاں پہ اسٹے کیا,
تو ابھی تو ڈیفینیٹلی ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی میری جاب کا جو جاب ڈسکرپشن ہے میرا اس کے اندر یہ نہیں تھا، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک سائنرجی کریٹ کر کے ہماری نہیں ابھی آپ نے خود بتایا کہ ایک سٹیئر کیس ہے، سٹیئرز ہے، ون بائی ون آپ سٹیپ چڑھتے جائیں گے تو 70 ایئرز کو 72 ایئرز کو دوبارہ سے کوئی بندہ آئے اسٹڈی کرے، اس میں کریشن کرے کہ یار یہ جو کچھ ہوا ہے اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک کریشن ہے نا، سوچنا، اس پورے سسٹم کو دیکھنا، تو اس کو ایسا ماحول یہاں کسی ایک سیکشن میں تو دیا جا سکتا ہے جہاں وہ غور و فکر کرے، تدبر کرے، جو لوگ یہاں پر آئیں یہاں سے اٹیچ ہو فیوچر میں۔ ہم کوشش کریں گے یہاں پہ جو لائبریری ہے وہ ڈیولپ کرے زیادہ بہتر انداز کے اندر، اور اس کے اندر لوگ اپنی ہسٹری کے جو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر لوگ دھیان نہیں دیتے یا لوگوں کی نظر سے وہ سامنے نہیں آئی ابھی تک، وہ سامنے آئے اور لوگ پھر اس کے اوپر فردر تھاٹ پروسیس کرتے۔ اچھا میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ہماری نیشن کے کچھ پرابلم، وہ آپ نے کچھ بتائے، اس کا سولوشن بھی بتائے تھوڑا سا۔ سولوشن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کسی کے اندر ہے، قرآن پاک کے اندر ہے کہ قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی جس کا علم لامحدود ہے اس کے ذہن کی ریفلیکشن ہے، تو اس کو محدود انداز میں معنی پہنانے سے کام نہیں چلے گا، یہ تمام وقتوں کے لیے ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ دیا۔ تو میں ایک طالب علم کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی ہے جیسے کہ ڈسپلن، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَزُيِّنَ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، تو یہ اس کے اندر آتے ہیں کوئی ان تمام تر جو انسان کے اندر جبلی دایات ان کو ختم تو کرنا ہے مقصد نہیں، ان کا محل طے کرنا ہے، ان کا موقع طے کرنا ہے، ایک ڈسپلن اس کا مقصد ایک ٹرانسلیشن بن سکتا ہے نا۔ تو جو ایک بچہ جس نے ٹاپ کرنا ہے اس کا زندگی کا شب و روز کا معمول اور ہوگا، ڈسپلن اور ہوگا، وہ اپنی سوشلائزیشن کو بھی، ایون اپنی نیوٹریشن کو، اپنی باقی چیزوں کو بھی ڈسپلن میں لائے گا صبح سے لے کے رات کے تب وہ جا کے ٹاپ کرتا ہے۔ اور ایک بچہ جس نے محض پاس ہونا ہے تو اس کا زندگی کا ڈسپلن کچھ اور ہوگا۔ تو زندگی کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ آپ کے مقصد حیات سے آتی ہے، اس کے ساتھ کمٹمنٹ سے آتی ہے۔ تو یہ جب آپ کے ذہن میں مقصد حیات ہوگا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو پھر آپ زندگی کے اندر جب قرآن پاک پہ تفکر کریں گے تو آپ کی تفہیم کچھ اور ہوتی چلی جائے گی۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیغام ملا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مبعوث کیا تو مقصد دے کے بھیجا، اور وہ مقصد تھا ریجوس کی بڑی کیٹیگوریکل کہ تمام ادیان پر غلبہ دین حق کا کیا۔ اب اس کی ہم تفہیم یہ کر لیں کہ محض پولیٹیکل نہیں، ہر لحاظ سے، علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے حوالے سے یہ ہم پہ لازم ہے کہ اب ہم جب زوال کا شکار ہو گئے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، تو ہم ناکام کیوں ہیں سوشل لیول کے اوپر اور علمی اعتبار سے، ہر معاملے میں، اقتصادی اعتبار سے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب تک ہم، آپ چونکہ ٹائم کی کنسٹرینٹس ہیں تو میں اس کو مختصر کرتا ہوں کہ جیسے انفرادی زندگی کے اندر تزکیہ ہے آبجیکٹیو کے کانٹیکسٹ کے اندر، اجتماعی کی زندگی کے اندر کانٹیکسٹ کیا ہوگا کہ ہم نے اپنی ہر گروہ کے لالچ کو کنٹین کرنا ہے اور لوگوں کے لیے نشو و نما کا راستہ کھولنا ہے۔ جیسے قرآن پاک کے اندر کہ زکوٰۃ تم پہ فرض کی گئی ہے تاکہ پیسہ صرف چند لوگوں کے اندر ہی گردش میں نہ رہ جائے، تو اس میں چند لوگوں کا یعنی انڈیویجولز کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس کو کنٹین کریں گے تو سوسائٹی کی نشو و نما کا راستہ کھلے گا۔ اسی طرح سے میں بلا خوف تردید یہ بات کر سکتا ہوں کہ پوری شرح صدر کے ساتھ کہ اجتماعی زندگی کا اسلام لوگوں پہ سماجی، سیاسی اور معاشرتی دائرہ کار، جو تین سیاسی کلیکٹیو لائف کے سبیل میں، ان میں لوگوں کے لیے نشو و نما کے راستے کھولنا ہے۔ جب تک ہم لوگوں کے اوپر نشو و نما کے راستے نہیں کھولیں گے ہم سوسائٹی کے طور پہ ایوالو نہیں کر سکتے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک کوئی آئیڈیلزم، یہ بڑا کوئی انقلابی تحریک اٹھے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ایک ایکڈیمیکل ڈسکشن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھا اگر اپنے ذاتی لالچ کو، ویسٹیج انٹرسٹ کو کنٹین کرتا چلا جائے
آپ کی اس سفیر میں لوگوں کے اوپر نشو نما کے راستے کھلتے چلے. بہت شکریہ ناظرین. آپ نے یہاں جو باتیں سنی اس وقت محبوب صاحب کی، وہ ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ ہماری جو قوم ہے وہ آگے ترقی کر سکتی ہے، لیکن ہمیں اپنے جو ذاتی مفادات ہیں اس سے آگے بڑھ کر قومی مفادات کے بارے میں سوچنا ہوگا. اگر ایسا کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوگی. لیکن یہاں بریک لیتے ہیں، اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو اس پروجیکٹ کے حوالے سے ان سے مزید بات کریں گے. اور میڈم عریفہ صاحبہ کا جن کو ذکر کیا وہ بھی وہاں پہ موجود ہوں گی، ان سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس پروجیکٹ کو آگے مزید کس طرح لے جایا جا رہا ہے. یہاں بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.